جی السلام قسم. علیکم۔ وعلیکم السلام. استاد میرا سوال یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ صبر لاتا ہے، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو رمضان میں نا لوگ زیادہ جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جی ہاں، ایک دوسرے سے بھی جھگڑتے ہیں، اور شوہر گھر میں پکوڑوں کی تلاش میں غصے میں ہوتا ہے، اور عورتیں سارا غصہ بچوں پہ اتار رہی ہوتی ہیں روزے کا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ہیں. روزہ جو ہے وہ تو صبر کی ایک تلقین کر رہا ہوتا ہے، اور ایک صبر کا درس دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات کو، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہوں، طلوع فجر سے لے کر اور شام تک، غروب آفتاب تک اپنے نفس کو اس سے روکتے ہیں، ان خواہشات کو پورا نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ہمارے لیے معاون ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ عام حالات میں تو روک ہی نہیں سکتے ہم، ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور کچھ نہ دو چھالیہ کے پیکٹ منہ میں ڈال لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا. اسی طریقے سے پھر کھانا پینا اور پھر نفسانی خواہشات کی تکمیل، چاہے وہ مختلف انداز سے ہو. لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم رکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہو رہا ہے تو یہ تو ہم بلیم نہیں دے سکتے کہ روزے نے ایسا کیا. اگرچہ بعض یہی کہتے ہیں، یار روزہ رکھا ہے نا اس لیے غصہ آ رہا ہے. بھائی روزے نے کہا تھا تمہیں غصہ کرو، روزہ تو نہیں کہہ رہا، روزہ تو تمہیں صبر کی تلقین کر رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں روزے کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تعلیم شرع کا حاصل نہ کرنا ہے، وہ ریاضت کی طرف نہیں آنا ہے، وہ باطنی امور کی صفائی کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، وہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری مکمل نہ کرنا ہے. آپ کو جنگ پر جانا ہے، آپ ایسی میدان جنگ میں چلے جائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ آپ کو باہر کے ملک جانا ہے، سفر کرنا ہے، کیا کریں گے؟ آپ کو حج پر جانا ہے، کیا کریں گے؟ لیکن ہر چیز میں پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے آدمی، ایک ایک چیز پہ غور کرتا ہے. وہ رکھ لیا، وہ تو نہیں رہ گیا، بھائی وہ بڑی پریشانی ہوگی، پاسپورٹ دیکھ لو، ٹکٹ دیکھ لو، کیسا زبردست ذہن چل رہا ہوتا ہے. تو رمضان سے پہلے یہ کیوں نہیں کرتے کہ سوچیں کہ کس چیز سے میں اپنے روزے کو کامل و اکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. کوئی تیاری نہیں کریں گے، روزوں میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. تو ابھی جو ہم نے عرض کی، ہم تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ تو رمضان میں صبر نہیں کر پا رہے، اور خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے تو پوری زندگی، چاہے رمضان ہو علاوہ رمضان، انہوں نے صبر کی زندگی گزاری، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی گزاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، صبر کی، تحمل کی. خاص طور پہ اس وصف کے چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے، کہ اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو غسیلہ ہے وہ اپنے غصے پہ قابو پانا شروع کرے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو روکے. شکوے سے لائٹ اچانک چلی گئی، ہم فوراً یہ الیکٹرک کو خوب تمغے دینا شروع کرتے ہیں، زبان بند کر لیں. چھوٹے بھائی نے گلاس توڑ دیا، کسی پہ غصہ آ گیا، روک لیں. مکھی مچھر آ گیا، ہم تو ٹارگٹ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ابھی بتاتا ہوں تجھے میں، 2 دفعہ مکھی بیٹھ جائے تو تیسری دفعہ اس کو شہید کیے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا. تو کرنے دیں مکھی کو، صبر کرتے رہیں، اڑائیں ضرور، مچھر کاٹ رہا تو اڑا دیں، لیکن اس کو مارے نہیں. ذرا اس سے صبر کا مقابلہ کرتے رہیں کہ چلو ٹھیک، تو کتنا صبر کروائے گا، کروا ذرا. تو پھر یہ کہ رمضان کے اندر آپ دیکھیں، یہ جو ظاہر بڑی معمولی سی ریاضت ہے، لیکن رمضان کے اندر نفس کو روکنا آسان ہو جائے گا. تو بہرحال یہ غلط کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ان کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے.